اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معراج میں جب جا رہے تھے تو جناب جبرائیل سے کہا یہ کون سا مقام ہے جو زمین پر اتنا چمک رہا ہے؟ جناب جبرائیل نے بیان کیا یہ مسجد کوفہ ہے۔ کہا اے جبرائیل کیا پروردگار کی اجازت ہے کہ میں اس مقام پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں؟ مسجد کوفہ کے فضائل اندازہ لگائیں۔ جناب جبرائیل سے سرکار نے جب یہ کہا اجازت ملی، کائنات کے نبی مسجد کوفہ آئے۔ آنے کے بعد درمیان میں جو جگہ ہے وہ مقام ہے کائنات کے نبی سے منسوب، وہاں کی ہم زیارت کریں گے۔ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تھوڑا دور سے ہی زیارت ہو جائے گی، اس کی نماز اور دعا انشاءاللہ ہم وہاں بیٹھ کے انجام دیں گے۔ تو کائنات کے نبی آئے، اس مقام پہ 2 رکعت نماز انجام دی۔ اس کے علاوہ آگے کا مقام اگر جگہ نہ ہو تو میں یہاں بیان کر دے رہا ہوں، ملائکہ کائنات فیصلے کیا کرتے تھے جس مقام پہ۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ امیر المومنین علیہ السلام ظاہری اعتبار سے منصب خلافت پہ جب فائز ہوئے، اس کے بعد دارالخلافہ کس سرزمین کو قرار دیا؟ آواز نہیں آ رہی بھائی؟ ہاں اب آ رہی ہے۔ کوفہ کی سرزمین کو، کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا۔ یہ بات ذہن میں رہے، کوفہ میں حکومت کا مطلب نہیں ہے آج کا جو کوفہ ہے۔ امیر المومنین اسلام کی جو حکومت تھی اس وقت کی آدھی دنیا بظاہر، عمان، مصر، یمن، تمام کے تمام یہ ملک شامل تھے اس حکومت میں۔ آواز آ رہی ہے؟ توجہ ہے، سنیے گا۔ اب سنیں، جب امیر المومنین علیہ السلام ظاہری اعتبار سے منصب خلافت پہ فائز ہوئے، فتنہ برپا ہو گیا۔ کہاں؟ بصرہ کی سرزمین پر۔ مدینہ سے لشکر لے کے چلے جنگ جمل کے فتنے کو کچلنے کے لیے، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کوفہ آ گئے اور کوفہ کوئی دارالخلافہ بنا دیا۔ یہ ایک الگ سوال ہے کہ کیوں بنایا، کیا وجہ تھی، بہت سارے معاملات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ یہ کہ جس بنا پر نبی نے مکہ سے ہجرت کی، کہاں؟ مدینہ، وہی سبب تھا امیر المومنین السلام کا مدینہ سے کوفہ ہجرت کرنے کا۔ کیوں ہجرت کی تھی؟ ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ کائنات کے نبی کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا۔ اس سبب سے امیر المومنین السلام کے لیے بھی ایسے حالات بن گئے تھے، تیسرے خلیفہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، بڑے معاملات ہیں، تو اس بنا پہ کوفہ کو بہرحال امام علیہ السلام نے کیپٹل قرار دیا۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام فیصلے، ہر حکومت میں فیصلے علی علیہ السلام کے ہوا کرتے تھے، بات واضح ہے۔ یہ مولا کائنات سے معاملات حل کروائے جاتے تھے، کیونکہ حدیث ہے نبی کی اقضاکم علی۔ ایک حدیث یاد کر لے مختصر سی، اقضاکم علی، تم سب میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ تو تمام کے تمام لوگ فیصلہ علی علیہ السلام سے کروانے آتے ہیں، چاہے ظاہری اعتبار سے منصب خلافت پہ ہو یا نہ ہو، پہلی خلافت، دوسری خلافت، تیسری خلافت، علم کے لحاظ سے در علی علیہ السلام پہ فیصلہ کروانے آتے تھے۔ بہت سارے فیصلے ہیں، مگر نماز کے بعد جو ایک مقام ہے جہاں آپ جائیں گے ابھی، دکۃ القضاء۔ دکۃ القضاء کا مطلب کیا ہے؟ قضاوت یعنی چیف جسٹس، قضاوت یعنی فیصلہ کرنا، قاضی بننا۔ مولا کائنات یہاں لوگوں کے معاملات حل کیا کرتے تھے۔ بہت سارے معجزات ہیں، یہیں پر ایک معجزہ وہ ہوا، ایک وہ فیصلہ کیا تھا، یمن سے 4 بھائی آئے تھے، 4 طول القامہ بھائی، اور بہت سارے لوگ آئے، ان کے والد بھی آئے، وہ جو لے کے آئے تھے بچی کو، فیصلہ جو کیا، فیصلہ کرنے کے بعد یہ 4 بھائی گئے نہیں، کہنے لگے اب ہم آپ کے وفادار ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد اندازہ لگائیے سعادت مندی کیا ملی۔ یہ یمن سے آئے ہوئے 4 بھائی امیر المومنین کے وفادار رہے، امام حسن کے وفادار رہے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد کربلا کے شہداء میں 4 بھائی شامل ہیں، یعنی اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے نبی کے وصی کے لیے۔ اب اندازہ لگائیں، یہی پہ اسی مقام پہ مولا کائنات نے ایک فیصلہ کیا، روایت میں موجود ہے، میں صرف یہ بیان کر کے بات کو تمام کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ جائیں گے، ان مقامات کی زیارت کریں گے، اور چند مقام رہ گئے ہیں جو اس جگہ بیٹھ کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، تاکہ مسجد کوفہ کا کونا کونا گواہی دے کہ مجھ پہ نماز ادا کی ہے فلاں بندے نے۔ یہ جگہ گواہی دیں گی، فلاں جگہ بیٹھ کے فلاں ذکر کیا، فلاں جگہ بیٹھ کے فلاں درود پڑھا، تو لہٰذا وہ بات الگ ہے۔ ہم جب عبادت کریں گے تو زمین گواہی دے گی، فرق یہ ہے
امام مہدی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ امام علیہ السلام کے اصحاب اس عظیم مرتبے پر ہوں گے کہ جس سرزمین سے گزر جائیں گے وہ زمین فخر کرے گی کہ مجھ پہ قدم رکھ کے امام مہدی کا صحابی گزرا، ان کا مقام ہوگا۔ اب سن لیجئے گا، اس لیے اس مقام کے بعد اگلے مقام پہ ایک جگہ انشاءاللہ بیٹھ کے اسی طرح اعمال کو آگے مکمل کریں گے۔ مولا کائنات نماز ختم کرنے کے بعد دکۃ القضا پہ بیٹھے ہیں، لوگ آ کے اپنے فیصلے حل کروا رہے ہیں۔ ایک شخص آیا چاہنے والا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، لوگ پکڑ کے لاتے ہیں، اس نے یہ عمل انجام دیا، اس نے یہ عمل انجام دیا۔ ایک شخص آیا خود کہنے لگا، اے ابو الحسن، اے امیر المومنین، میں نے چوری کی ہے، خود کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے، طہرنی، مجھے پاک کرے۔ پاک کرے کا مطلب کیا؟ مجھ پہ حد جاری کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں، خود اعتراف کر رہا ہوں۔ اچھا، شریعت مقدس میں یہ ہے کہ یا تو گواہ ہو یا خود 3 مرتبہ اعتراف کر لے۔ امام نے کہا شاید تو نے چوری بھولے سے کی ہوگی۔ اچھا، وہ سارے نصاب ہے چوری کے معاملے میں، ایسا نہیں چھوٹی چیز چوری کر لی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، نہیں، تمام شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار میں چوری کرے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ ہاتھ بھی مکتب تشیع میں کہاں سے کاٹا جاتا ہے، بات واضح ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ کہا، مولا کائنات نے کہا شاید شرائط پوری نہیں ہوں گی، کہا نہیں، تمام شرائط تھی، شاید تو جانتا نہیں ہوگا، نہیں جانتا تھا پھر بھی چوری کی ہے۔ 3 مرتبہ جب اقرار کر لیا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار اب میں منصب قضاوت پہ بیٹھا ہوں تو واجب ہو گیا ہے کہ حد جاری کروں، اپنا چاہنے والا ہے، مگر ذوالفقار منگوائی، مجمع کھڑا ہوا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے حد جاری کر دی، ہاتھ کاٹ دیے۔ اب وہ 90 امام کا مناظرہ میں بیان کر چکا ہوں، موجود ہے، ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں گے؟ انگلیوں سے کاٹا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب سنیے گا، یہ عجیب عاشق تھا، توبہ کر چکا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے در پہ آ چکا تھا، ہاتھ کٹ گئے نا، اپنی کٹی ہوئی انگلیاں اپنے دامن میں لے کے کوفہ کی گلیوں میں جانے لگا اور کہہ رہا ہے، قطعنی امیر المؤمنین، قطعنی امام المتقین، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جو امیر المؤمنین ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں جس کی شادی اللہ نے دنیا میں بعد میں کی، پہلے اس کا رشتہ اور شادی آسمان پہ کر دی۔ فضائل پڑھے جا رہا ہے، ابن کوا نامی ایک منافق شخص، اس نے کہا تم تو بہت زیادہ علی کا ذکر کرتے تھے، علی نے آج اپنی تلوار سے ہی تمہارے ہاتھ کاٹ دیے، اور فضائل بیان کرنے لگا کہ میرے ہاتھ عام بندے نے نہیں کاٹے ہیں، میرے ہاتھ اس نے کاٹے ہیں کہ تمام زمانے والے اس کے در کے محتاج ہیں۔ فضائل پڑھے جا رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے دیکھا، مولا کائنات کو آگے بیان کیا، ابھی ایک معجزہ ہوا تھا، دوسرا معجزہ باقی تھا۔ کہا بابا جس کے آپ نے ہاتھ کاٹے ہیں وہ گلیوں میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہے، حد جاری کر چکے ہیں نا، ہو گیا، شریعت کا معاملہ ہو گیا مکمل۔ امام نے کہا بلا کے لاؤ، بلا کے لایا گیا، سوال کیا تمہارے ہاتھ کاٹے ہیں میں نے، تم فضائل پڑھ رہے ہو میرے؟ کہا مولا ابھی تو ہاتھ کاٹے ہیں۔ لو قطعتنی اربا اربا، مولا خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، ہر ٹکڑے سے علی کی صدا بلند ہوگی۔ نعرے حیدری تو لگا دیں، حیدری یا علی یا علی۔ سنیے گا، یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ اب نہج البلاغہ میں امیر المومنین اسلام کی عجیب حدیث ہے، کہا اگر میں اپنی تلوار سے اقطع خیشوم المؤمن، خیشوم کہتے ہیں ناک کی ہڈی کو، جس پہ چوٹ لگ جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، امیر المومنین کہتے ہیں اگر میں اپنی تلوار سے مومن کے ناک کی ہڈی کو کاٹ دوں اور کہوں کہ مجھ سے بغض رکھو، مجھ سے نفرت کرو، کبھی نفرت نہیں کرے گا، اور منافق کے آگے ساری دنیا لا کے رکھ دوں اور کہوں مجھ سے محبت کرو، کبھی محبت نہیں کرے گا،
کبھی انسان سوچتا ہے کہ بھئی کیا وجہ ہے، پیسوں سے کون نہیں بک جاتا، ساری دنیا لا کے رکھ دی، محبت کر لینا چاہیے تھی۔ جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نبی کی حدیث میں جواب ہے۔ سوال واضح ہو گئے سب کو کہ بھئی امیر کائنات کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں منافق کے آگے دنیا وما فیہا سب کچھ لا کے رکھ دوں اور کہوں مجھ سے محبت کرو، نہیں کرے گا۔ کیوں؟ نبی کی حدیث ہے اے علی آپ سے محبت وہ کرے گا جو ولادت کا پاک ہو۔ دنیا کی دولت سے طہارت نہیں خریدی جا سکتی، ولادت کی پاکیز کی بات واضح ہے کہ نہیں؟ مولا کائنات کی محبت اللہ کی جانب سے ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ تو ہوا یہ کہ کہا مولا ابھی تو آپ نے صرف ہاتھ کاٹے ہیں، اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیں گے تو پھر ہر ٹکڑے سے علی کی صدا آئے گی، حد جاری کر چکے ہیں۔ ابا رکھی، انگلیوں کو رکھا۔ بعض احادیث میں دیکھیں جب کبھی امام نے یہ فعل انجام دیا اکثر اوقات مردے کو زندہ کرنا ہو، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی تاکہ دوسرے لوگ ایسا نہ ہو شرک کا شکار ہو جائیں۔ جناب عیسیٰ نے بھی زندہ کیا، جب جناب عیسیٰ نے بھی زندہ کیا مولا کائنات کے حوالے سے۔ اب ہوا یہ معاملہ، بعض احادیث میں 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد ابا کو رکھا، اور اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو کٹا ہوا ہاتھ جڑ چکا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب کہا ان منافقوں کو جا کے بتا دو کہ علی نے اللہ کے حکم پر عمل بھی کر دیا اور اپنے سے محبت رکھنے کی جزا بھی دنیا میں ہی دے دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مولا کائنات کی ذات مقدس پر مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ سے پہلے کہ یہاں سے اٹھ کے اگلے مقام پہ جائیں زیارت کے لیے، جو میں نے بیان کیے درمیان میں